دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسانی رہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترتین عمل ابھی تو تم نے پڑھا تھا سب سے اعمال میں سے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسانی ہو۔ اس کا مطلب اللہ کا ذکر میں ہماری ذکر میں مشغول ہو۔ سب سے اچھا عمل، سب سے اچھا یہ بتایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے محبوب نے۔ چلو آگے پڑھو، فائدہ ہوگا بھی اس کا، نہیں فائدہ پڑھ لیتے ہیں، فائدہ یہ بھی ہے، فائدہ اچھا لمبا چوڑا ہے اس کا، پڑھو۔ عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، یہ فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔ مطلب ہر چیز سے بہتر اللہ نے بتایا کہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا ہر چیز سے بہتر اللہ کا ذکر ہے، یعنی درود شریف، استغفار، ہر وقت اپنے ذکر کو مشغول رکھنا چاہیے اللہ کے ذکر میں۔ بہت لمبا اس کا فائدہ تو۔ پڑھو، آگے پڑھو۔ کیا پڑھا بھائی جان نے؟ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ بتاؤ سہیل۔ مجھے اس میں سمجھ میں آیا کہ اگر وہ نماز کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تمہارا گھر کے سامنے ایک ندی جاری ہو اور تم اس میں دن میں 5 بار وہ کرتے ہو، نہاتے ہو، غسل کرتے ہو، ایسے جیسے وہ ہاں، کہ ہم نماز پڑھنے سے ہمارے سارے وہ صاف ہو جائیں گے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارا مطلب گندے ہوئے تھے تو صاف ہوئے تھے نا، کہ نماز پڑھ کے ہمارے سارے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ انگلش ریلیکس وہی بول لو، پاکی بول لو مریم کے بھائی۔ چلو پڑھو، آگے پڑھو جلدی سے، دوسری حدیث پڑھو، سمجھ میں آ گئی نا؟ اب دوسری پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صحابی جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی کا 1 سال بعد انتقال ہو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحابی جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا وہ ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن صحابی کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں، ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان سے زیادہ ہوئے اور 6000
اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئی۔ فائدہ: اگر ایک سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائیں تب بھی 6960 رکعتیں ہوتی ہیں، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل تو شمار کیے جائیں گے۔ تو کیا